فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ درس قرآن جاری و ساری ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آج ہم سورہ النساء آیت نمبر 82 سے متعلق سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سابقہ یہ جو آیتیں گزری ہیں اس میں منافقین کا بھی تذکرہ ہے، یہود و نصارہ کا بھی تذکرہ ہے، ان کی مختلف چالوں سے متعلق بتایا گیا جو وہ ظاہر کچھ اور کہتے تھے اور جب اکیلے ہوتے تھے اور وہاں جا کے کچھ اور کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے وہ راز جو وہ اکیلے بیٹھ کے گفتگو کرتے تھے وہ بھی کھولے، جو باتیں ان کے دلوں کے اندر چھپی ہوئی تھی وہ باتیں بھی اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دی، سامنے کر دی۔ تو یہ جو مختلف چیزیں آئی نا سامنے، ساری راز تھے وہ کھولے۔ ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب یہاں ارشاد فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن کے اندر تدبر نہیں کرتے؟ یعنی یہ منافقین سے، کفار سے، ان تمام سے متعلق تھی، اور مومنین سے متعلق بھی کہ کیا وہ لوگ قرآن کریم سے متعلق غور نہیں کرتے؟ غور سے مراد یہ ہے کہ جو چیز حضور علیہ السلام پر نازل ہوتی ہے وہ چیز سچ ہے۔ قرآن کریم میں جو چیز بیان ہو جاتی ہے حالانکہ وہ سامنے نہیں ہوتی، کفار کہیں بیٹھ کے آپس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، یہود و نصارہ آپس میں بات کرتے ہیں، منافقین آپس میں بات کرتے ہیں، لیکن یہاں حضور علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کلام جو نازل فرماتا ہے اور حضور علیہ السلام قرآن پڑھتے ہیں، بات وہی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں سچ ثابت ہو رہی ہیں، یہ سچ ثابت ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کیا کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے۔ قرآن بالکل سچ ہے، اللہ کا کلام ہے اور یہ حق ہے۔ فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ قرآن کسی غیر کی طرف سے ہوتا، اللہ کی طرف سے نہ ہوتا، تو فرمایا لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو ضرور اس کے اندر بڑا ہی اختلاف پایا جاتا، کیونکہ انسان جتنا ہی عقل مند ہو، انسان جتنا بھی بڑا ہو، انسان جتنا بھی بہت ہی زیادہ عقل والا اور بہت ہی پر مغز قسم کا کلام کرنے والا ہو، انسان کے کلام میں فرق پھر بھی ہوتا ہے۔ بعض بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے دانشور ہوتے ہیں کہ ایک کلام ایسا لکھتے ہیں کہ وہ کلام بالکل بہت ہی جامع انداز کا اور بڑا ہی تفصیل اور بہت مفسر قسم کا ہوتا ہے، لیکن وہ کلام بالکل جامع ہوتا ہے، تھوڑے الفاظ میں ہوتا ہے اور بہت ہی دانائی پر مشتمل ہوتا ہے۔ لیکن اسی شاعر کا کلام وہ دوسرا کلام جب کرتا ہے تو وہ اتنا پرمغز نہیں ہوتا، اس میں کم ہوتی ہیں چیزیں۔ تو یہ وہی چیز بتائی گئی کہ بڑے بڑے دانشور بھی جب کلام کرتے ہیں، کبھی بہت ہی اچھا کلام اور کبھی کبھی ان کا کوئی اتنا بڑا معنی نہیں ہوتا، کلام میں فرق ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی یہ خاصیت ہے کہ قرآن کریم کے کسی بھی آیت کو لیا جائے، ہر آیت کے اندر کئی راز اور کئی چیزیں ہیں، اور یہ اپنی فصاحت اور اپنی بلاغت کے اعتبار سے، اپنے معانی کے اعتبار سے، اپنے یہ جو علم اس کے اندر چھپا ہوا ہے، اس کے رازوں کے اعتبار سے بہت ہی قیمتی اور بہت ہی اہم ہے۔ تو فرمایا اس کی یہ جو اہمیت ہے، اس کے اندر یہ جو خاص چیز ہے، یہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے ہے اور یہ کسی غیر کی طرف سے، جیسا کہ بعض کفار کہتے تھے، کوئی کہتے تھے یہ جنات کی طرف سے ہے، کوئی کہتے تھے یہ صرف جادو ہے، کوئی کیا اس طرح